اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیلاب جو ہے وہ پنجاب کے بعد اب سندھ میں بھی داخل ہونے جا رہا ہے، اور سندھ حکومت کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں یا جن وزراء کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ان سیلاب کے حوالے سے، تو ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں اور مقامی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوکل پرسن جو ہیں ان کی جو کارگزاری ہے یا جو ان کے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے علاقے کے لوگ بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ اور پھر ان فوکل پرسن جن کو مقرر کیا گیا ہے، تو ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن پر نیب میں بھی مقدمات ہیں مبینہ طور پر، اور کرپشن کے حوالے سے ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سیلاب کے حوالے سے جس طرح سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے فرمایا، اور یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے، مقامی لوگ بھی اس الطاف حسین صاحب کے بیان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ 98% عوام کے لیے ایک مصیبت ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جبکہ 2% جو ہمارے حکمران ہیں، جو مراد یا طبقہ ہے، اس کے لیے یہ بڑی جو ہے مسرت کا مقام ہے، اس لیے کہ اس سیلاب کے نام پر اربوں اور کھربوں روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ لی جائے گی۔ حکومت سندھ جو ہے اس پر وفاق اور حکومت کی جانب سے فنڈنگ دی جائے گی، اور پھر اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا امکان ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اور جو عینی شاہدین ہیں، جو ہمارے اس کو جو سندھ میں مقامی صحافی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فی فوکل پرسن کے ساتھ کم از کم 10 سے 15 ایسے ریزرو ٹھیکیدار ان کے ساتھ موجود ہیں، جو جن کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے کہیں سیلاب سے نقصانات ہوں اور کوئی فوری طور پر کوئی ایمرجنسی ورک نکلیں، تاکہ وہاں ان سے قائم لیا جائے، اور پھر بڑے پیمانے پر بل بنائے جائیں مبینہ طور پر، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمام فوکل پرسن ہیں یہ پوری طرح سے مطمئن ہیں، ان کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ ان صوبائی وزراء کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کی چہروں پر پریشانی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ ان کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں، اس لیے کہ اس سیلاب میں جہاں اربوں روپوں کی کرپشن ہوگی وہاں وہ خود بھی نوازے جائیں گے مبینہ طور پر، اور ان کے جو دوست احباب ہیں یا ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ نوازنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ تو علاقے کے لوگ جو ہیں وہ عدم اطمینان کا شکار ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کو باقاعدہ ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرونے میں کم ہو راجو مشین ہو جائے بڑا ہے تو سنگل ہینڈڈلی بس ضلع بورڈن کی کوشش پہ کری بالکل تو کری پیو صبح ڈیزل کو ڈنوا ڈیزل سنگل ہینڈڈلی تو بس ضلع بورڈن کی کوشش کئی ہے۔ اج جے اسا گوٹھن پا پانی کڈراyo سی وہ پانی میں اج وری واپس وہ گوٹھ حیدرآباد میں لے بدھی ویا ایڈا مٹیری بورڈن کی کوشش کئی تھی تو جڑا انکمپٹنٹ مانو سجی تباہی میں تو چھو ونجی رات جو مشینوں بند کرایو سر بند نہ کرایو پر ڈیزل ہی کوٹے نو ہے ایسا بھی چھوڑ آگے شرم ہے کونے تو چھاتو چاہیے بدھی نے تاکہ تاکہ تے پیسہ مل اللہ نے بیو نہ تڑ چھا کے دی بابا کھارا بیا پونی چھا جلا بیا کھارا پو اللہ نے یہ خیر ٹھیک پیسہ دیوتا تا کیونکہ جس طرح سے پانی کو روکا جا رہا ہے، گڈو بیراج پر پانی کو روکا گیا، سکھر بیراج کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ جو حکمت عملی ہے سندھ حکومت کی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں کو ڈبو کر وہاں کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی عمل میں لائی جائے گی،
جس سے کروڑوں روپے کے جو فنڈ ہیں وہ یوٹیلائز کیے جا سکیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل اپنی فکری نشست میں یہ فرمایا تھا کہ 78 سالوں میں ہم نے کئی سیلاب دیکھے ہیں، اور 78 سالوں میں آج تک ان سیلابوں کا بندوبست نہیں کیا جا سکا۔ جب بھی سیلاب آتا ہے تو وہاں اربوں روپوں کی کرپشن مبینہ طور پر منظر عام پر آتی ہے، اور اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، اور غریب جو ہیں اس وقت سخت پریشان ہیں۔ پورے پنجاب کے بعد اب سندھ کے جو عوام ہیں ان کے بھی نیندیں حرام ہیں، سخت پریشان ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ کس قدر تباہی کر سکتا ہے۔ تو جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ راتوں کو جا کر گزار رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے 2022 میں سیلاب آیا تھا، یا جو 2010 میں 11 میں سیلاب آیا تھا، اس کی تباہ کاریوں سے ہی لوگ ابھی تک نہیں سنبھل پائے ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب آئندہ جو ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو سیلاب کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ سخت پریشان ہیں۔ پورا سندھ جو ہے، پنجاب کے بعد پورا سندھ جو ہے راتوں کو جاگ کر گزار رہا ہے، اور جو ہمارے فوکل پرسن ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس کوشش میں ہے کہ مختلف جگہوں سے پانی کو جو ہے وہ پانی کو کاٹا جائے اور وہاں کسی طرح سے فنڈ استعمال کیا جائے۔ تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی زمینیں بچائی گئی ہیں، اور غریبوں کے جو گاؤں تھے وہ ڈبو دیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ پنجاب میں بھی حمزہ شریف کی جو مل ہے ان کو بچایا گیا، ان کی اسٹیل مل کو بچایا گیا، ان کی شوگر مل کو بچایا گیا۔ اسی طرح سے بھی سندھ کے جو مختلف اضلاع ہیں ان اضلاع میں شوگر ملیں، رائس ملیں اور کاٹن ملز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور غریبوں کے جو گاؤں میں جو گوٹ ہیں ان کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس ماضی کو دہرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، دارالحکومت کوئٹہ میں جو گزشتہ روز ایک خودکش حملہ ہوا ہے سابق وزیر اعلیٰ اختر جان مینگل صاحب پر، اور اس میں تقریباً ابھی تک جو آخری اطلاعات ہیں 16 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں 2 سابق ایم پی اے بھی ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اختر جان مینگل کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ 26 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور ان زخمیوں کی ایک بڑی تعداد کو کراچی منتقل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ چند لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے گھر بھیج دیا گیا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد۔ یہ خودکش جو حملہ ہے یہ دوسری مرتبہ اختر جان مینگل پر ہوا ہے۔ اس سے قبل جب انہوں نے چند ماہ قبل اپنے گاؤں سے باہر مین روڈ پر ایک احتجاجی دھرنا دیا ہوا تھا، اس میں بھی ایک خودکش بمبار نے داخل ہو کر کوشش کی تھی کہ وہ اختر جان مینگل تک پہنچیں، اور لیکن وہ اس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا تھا۔ اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ جس گاڑی سے گاڑی پر انہوں نے حملہ کیا، حملہ آور نے، اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہی اختر جان مینگل کی گاڑی ہے، اور وہ اسی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اچھا، جس گاڑی پر انہوں نے جو خودکش بمبار سے اس نے حملہ کیا وہ گاڑی بلٹ پروف تھی، بم پروف نہیں تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اختر جان مینگل صاحب کی جو گاڑی ہے وہ بلٹ پروف بھی ہے اور بم پروف بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو تھے محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ اسی گاڑی میں محمود خان اچکزئی بھی موجود تھے، جو کچھ فاصلے سے پہلے جو تھے وہ اتر گئے تھے اور وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے، تو وہ بھی محفوظ رہے، اختر جان مینگل صاحب بھی محفوظ رہے۔ لیکن اس میں ان کے جو ساتھی تھے، وہ 16 ساتھی ان کے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 26 ان کے جو ساتھی ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اختر جان مینگل صاحب جو تھے وہ اپنے والد محترم سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی 4تھی برسی میں خطاب کر کے واپس آ رہے تھے، اور ان کے جو خطاب میں کہا جاتا ہے کہ بڑی شدت تھی۔ انہوں نے ایک خطاب کے جو ابتدا میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی 4 ماہ کی نظر بندی کو شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی، اور حکومت سے سخت مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو 4 ماہ ان کو ڈی پی او کے تحت بند کیا گیا، اس کے بعد ان پر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے، اور اب ان کو
انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں جن لوگوں نے بلوچستان سے زیادتیاں کی ہیں، جن لوگوں نے بلوچستان کے عوام پر مظالم کیے ہیں، کیا کبھی ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے؟ کیا کبھی ان کو ایک دن کی سزا دی گئی ہے؟ کیا ان لوگوں کو کبھی آپ نے سزائیں دی ہیں؟ جن لوگوں نے جو مسنگ پرسنس، جن لوگوں نے لوگوں کو غائب کیا ہے، جن لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو قتل کیا، مظالم کیے ہیں بلوچستان پر، بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، کیا ماضی میں یا ان کو کبھی ان کو سزا دی گئی ہے کہ مارنگ بلوچ کو 4 ماہ بند کیا گیا، اس کے بعد اب اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر آخر میں ان کا یہ کہنا تھا، ان کی تقریر میں یہ بڑی اہم بات تھی، انہوں نے کہا کہ جس قسم کی زیادتیاں میرے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور زیادتی کرنے والے کو تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ حاکم ہے اور ہم ان کے غلام ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بشعور ہیں، اور اب ان تک، تمام لوگوں تک ہمارے میسیجز پہنچ چکے ہیں، اب زیادہ دیر تک یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ بلوچستان میں اس حملے کے حوالے سے، کوئٹہ میں جو حملہ ہوا، اختر جان مینگل صاحب کی جو قافلے پر حملہ ہوا، اس میں الطاف حسین صاحب نے سب سے پہلے رات کے جو ہی حملہ ہوا تو ان کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی گئی تھی، اور ان سے تعزیت بھی کی گئی تھی شہید ہونے والوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اختر جان مینگل سے انہوں نے فوری طور پر ٹیلی فون سے رابطہ کر کے گفتگو بھی کی تھی۔ اب اس حملے کے حوالے سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کا یہ ایک اعلان ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان کو بخشا نہیں جائے گا، جبکہ اختر جان مینگل صاحب نے ابھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے، اور انہوں نے ابھی یہ جو حملہ ہے اس پر کسی کو ذمہ دار ابھی تک نہیں ٹھہرایا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔